بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم۔ کفار کی اور بدترین اشخاص جو ہوتے ہیں منافقین، ان کی بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ آیہ کریمہ میں یہ حکم تھا اللہ کریم کا کہ ان کے ساتھ دلی دوستی نہ کی جائے۔ اور فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم سادہ لوگ ہو اور تم ایسے ہو کہ ان سے محبت کرنے لگتے ہو، انہیں دوست سمجھنے لگتے ہو۔ ولا یحبونکم، حالانکہ منافقین یا کفار یا مشرکین تمہیں دوست نہیں سمجھتے، تم ان کی باتوں پہ اعتبار کر لیتے ہو یا ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے لگتے ہو یا انہیں دوست سمجھنے لگتے ہو، حالانکہ وہ تمہیں دوست نہیں سمجھتے۔ اور وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، مومن کا تو یہ عالم ہے کہ اللہ کی تمام کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، اور منافقین و کافرین اللہ کی کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ یعنی دوستی نہ ہونے کا بہت بڑا سبب نظریے کا اختلاف ہے۔ دنیا میں دو ہی نظریات ہیں، ایک اسلام اور ایک کفر۔ کفر کی اقسام ہیں، کچھ لوگ مشرک ہیں، کچھ ذات باری کا انکار کرتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں دوسروں کو، اور کچھ ایسے ہیں جو بظاہر مسلمان نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن در حقیقت ان کے دل کفر پہ جمے ہوئے ہیں، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اور تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، سمجھتے ہو یہ ہمارے دوست ہیں۔ انتم اولائی تحبونہم، تم ایسے ہو کہ انہیں دوست سمجھ لیتے ہو۔ ولا یحبونکم، اور کوئی بھی کافر کسی مسلمان سے محبت نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن نے تو اس سے آگے بڑھ کر حقیقت بیان کی ہے کہ کوئی بھی کافر کسی مسلمان سے محبت کرتا ہی نہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کفر میں اور اسلام میں دوستی ہو سکے۔ اذا لقوکم قالوا آمنا، جب آپ سے ملتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں اور تمہارے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ اپنے غصے میں آپ ہی مرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ دلوں کی باتیں تو اللہ جانتا ہے۔ یعنی اسلام کو فروغ ملتا رہے گا، اللہ کریم کے چاہنے والے دنیا میں قائم رہیں گے،
تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے خوش نصیبوں کی تعداد بڑھتی رہے گی، اور آخری نبوت ہے، آخری کتاب ہے، جب تک سورج طلوع و غروب ہو رہا ہے تب تک اس کا پیغام جاری رہے گا، اور اللہ کے خوش نصیب بندے اپنے دلوں میں اسے بسائے رکھیں گے۔ موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں آپ ہی مرتے رہو کہ کفار و مشرکین و منافقین کا غیظ و غضب جو ہے وہ اسلام کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ایسا قادر ہے کہ وہ دلوں میں چھپے بھیدوں سے آگاہ ہے، واقف ہے۔ یعنی تم مسلمان کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور اللہ تمہارے جو دلی حالات ہیں، جو قلبی کیفیات ہیں، ان سے خوب واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں کو بھلائی پہنچتی ہے، مسلمانوں کا بھلا ہوتا ہے تو بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں، انہیں دکھ پہنچتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یعنی دوستی تو دور کی بات ہے، دشمنی کے بھی کچھ ضابطے اور کچھ اصول ہوتے ہیں، اور دشمنی بھی کسی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ رائے کا اختلاف اس لیے نہیں ہوتا کہ جو اختلاف رائے کرے اسے تباہ کر دیا جائے، اور یہ تو اختیار دیا ہے اللہ کریم نے ہر متنفس کو کہ وہ دین کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور اسلام نے جو دین کو قبول نہیں کرتا اس کے بھی انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال رکھے ہیں، اس کی زندگی کی ضمانت، اس کے مال اور آبرو کی ضمانت، اس کی ضروریات کی تکمیل، ان سب چیزوں کو، اس کی ساری انسانی ضرورتوں کو اسلام نے بحال رکھا ہے۔ لیکن کفار و منافقین کا یہ عالم ہے کہ جب تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ انسان کو تو انسانی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر یا تم پر کوئی مصیبت آئے تو اسے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، مومنین کے پاس دو ہتھیار ہیں، ایک یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے جس طرح سوار گھوڑے کو باغ کھینچ کر روک لیتا ہے، ایک گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہے لیکن سوار اسے باغ کھینچ کر روک لیتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے رک جانا اعلیٰ ترین صبر ہے۔ ہمارے ہاں جو معنی رواج پا گیا وہ یہ ہے کہ مصیبت پر جزا و فضا نہ کی جائے تو یہ صبر ہے، یہ بھی صبر ہے، لیکن حقیقت صبر یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، یہ صبر کی حقیقت ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لیا جائے، اپنی باغیں کھینچ لی جائے۔ وَتَتَّقُوا، دو باتیں بتائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نافرمانی سے کلی طور پر رک جائے، اپنی بھرپور کوشش کرے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اب اس کے بعد انسان ہے، بتقاضائے بشریت اس سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن کبھی برائی کا ارادہ نہ کرے، کبھی کسی کو دکھ پہنچانے کا اور ناجائز طور پر کسی کا مال لینے کا یا غیر شرعی طریقے سے زندگی گزارنے کا سوچے بھی نہیں، اپنی پوری کوشش جو ہے وہ اتباع شریعت پہ مرکوز رکھے۔ یہ جو تصوف کا مطمع نظر ہے اور تصوف کا جو حصول ہے اور تصوف فی نفس ہی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ آدمی بظاہر تو کوشش کرتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، اس کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں وہ نہیں بدلتی،
وہ بدستور اس میں لگا رہتا ہے کہ کہیں سے دنیاوی مال حلال حرام مل جائے، کسی کی خوشامد کر کے کوئی عہدہ حاصل کر لوں، دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے مختلف دروازوں پہ بھٹکتا رہتا ہے۔ تو تصوف کا مقصد یہ ہے کہ وہ برکات جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے صحابہ کو نصیب ہوئی اور وہ بالکل بدل گئے، مزاجن بھی اور سوچ کے اعتبار سے بھی اور قلبی اعتبار سے بھی۔ تو تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک آرزو پیدا ہو جائے اتباع شریعت کی۔ اس کے راستے میں اگر مشکلات بھی آئیں، اگر تکلیفیں بھی آئیں، کبھی بھوک بھی برداشت کرنی پڑے تو گناہ سے، برائی سے سمجھوتا نہ کرے اور اسے برداشت کرے، صبر کرے، اللہ کی اطاعت پہ جمع رہے۔ وَتَتَّقُوا، اللہ سے تعلق قائم رکھے، یہ تصوف ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے معنی یہی کیا ہوگا، انہوں نے سادہ سا لکھ دیا اور تقویٰ کے ساتھ رہو، یہاں اس ترجمے میں ڈر نہیں لکھا ہوا، عموماً تراجم میں لکھ دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو تقویٰ کا مطلب، لیکن تقویٰ کا مطلب حقیقتاً یہ ہے کہ اللہ کریم سے ایسا قلبی تعلق قائم ہو جائے، دل اس طرح اللہ کی ذات پہ فدا ہو جائے کہ دل چاہے کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی اطاعت کا دامن نہ چھوڑوں، اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے، صرف اعضاء و جوارح سے محنت نہ کرے بلکہ اپنے دل سے، اپنے باطن سے بھی یہ محنت کرے، دل پر بھی یہ توجہ کرے، دل سے بھی یہ کوشش کرے، اور یہ از خود نہیں ہوتا۔ انسان اس دنیا میں مادی وجود رکھتا ہے، مادی لذات کو محسوس کرتا ہے، مادی نعمتیں اس کے سامنے ہیں، اس کی نگاہ مادی ہے، مادی چیزوں کو دیکھتا ہے، ان کے حسن پہ فریفتہ ہوتا ہے، وہ اس کی جو حسات ہیں وہ مادے کو محسوس کرتی ہیں، مادی لذات کو محسوس کرتی ہیں، تو ضروریات بھی مادی بدن کی غالب ہوتی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دنیاوی لذات حاصل کرتا رہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہوتا ہے کہ اس کا باطن، اس کا قلب، اس کی روح روحانی ثمرات اور لذات کو محسوس کرے، اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے میں ایک لطف محسوس ہو اور اسے اللہ جل شانہ کا موجود ہونے کا احساس ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو روبرو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تم اس مرتبے کو نہ پا سکو، فإنہ یراک کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تمہیں یہ یقین کامل ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کے موجود ہونے کا یقین ہو۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک فوجی پریڈ کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے پورے قواعد سے کرے، لیکن اگر وہ پریڈ اس کے کمانڈر یا کمانڈر ان چیف کے سامنے ہو تو وہ اس کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے۔ وہی پریڈ جو وہ روزانہ کرتا ہے، وہی وردی جو وہ روزانہ پہنتا ہے، اگر کوئی خاص دن ہو جس پہ کوئی سینئر کمانڈر ہو تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ اس کی وردی کی شان اور ہوتی ہے، اس کے چلنے پھرنے کے انداز اور ہو جاتے ہیں۔ وہی پریڈ جو وہ روزانہ کرتا ہے اسی میں وہ زیادہ سے زیادہ حسن پیدا کرنے کی اور ترتیب پیدا کرنے کی اور کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ہر نماز
اللہ کریم کے روبرو ادا کی جاتی ہے، ہر سجدہ رب جلیل کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو کیا جاتا ہے۔ اب یہ صرف مادی عقل کے بس کی بات نہیں ہے، جب تک دل میں عظمت الہی اور حضور حق کی بات دل میں نہ سما جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نصیب نہ ہوں تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں تصوف کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب لکھا ہے کہ ہر مرد ہر عورت جو مسلمان ہیں ان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ یہ حاصل کریں، قلبی کیفیات حاصل کریں، انہیں روحانی لذات سے آشنائی ہو، انہیں سجدے کا لطف آئے، انہیں قیام کا رکوع کا لطف آئے، انہیں بات کرنے کا مزہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر سوال کیا گیا، قرآن کریم میں موجود ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواباً عرض کیا، بار الہ ہی عصائی احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یا اللہ میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے تو اس سے میں اپنی بکریاں چرانے کا کام بھی لیتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے بہت سے اس کے مصارف گنوائے۔ قرآن نے اختصار سے ارشاد فرمایا لی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس لاٹھی سے لیتا ہوں۔ تو یہاں مفسرین کرام اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ بارگاہ رب العزت ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ رسول ہیں جو براہ راست اللہ سے شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے، اور براہ راست اللہ کریم کوئی وحی نہیں آئی، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں، براہ راست ان پر سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اس کا جواب تو مختصر ترین ہونا چاہیے تھا، جب انہوں نے کہہ دیا ہے عصائی، میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس سے آگے وہ گنتے چلے گئے، درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں، اس کے ساتھ ڈول باندھ کر کنویں سے پانی نکال لیتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، لی فیہا معارب اخری، بہت سے اس کے دیگر فوائد وہ گنتے چلے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارگاہ الوہیت میں سب سے زیادہ مؤدب اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں، اس بارگاہ کی آداب سے اس حد تک آشنا ہوتے ہیں کہ پوری امت کو اس سے آشنا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ علیہ السلام نے یہ بات لمبی کیوں کی؟ یہ تو خلاف ادب ہے۔ آپ نے کہا یہ عصائی، بات ختم ہو گئی، باقی باتیں اللہ جانتا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن اگر اللہ کریم نے یہ سوال کر دیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، آپ نے کہہ دیا میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لذت ہم کلامی تھی، وہ ایک شعر ہے فارسی کا، بیک لفظ تمام گفتن تمنا جہان را، بیک لفظ تمام گفتن تمنا جہان را، کہ دنیا بھر کی ساری باتوں کا جواب ایک لفظ سے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی کوئی آپ سے ساری رات ایک فسانہ کہتا رہے اور آپ نہ کہہ دیں تو جواب ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ سے بات کرتا رہے بڑی طویل اور آپ ہاں کہہ دیں کہ میں متفق ہوں تو جواب ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک لفظ سے دنیا بھر کی ساری باتوں کا جواب دینا ممکن ہے۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنا جہان را، منز بہر حضوری طول دادم داستان را۔ تو میں نے جو بات لمبی کر دی،
تو وہ جو شرف حضوری تھا اور جو لذت ہم کلامی تھی اس نے مجھے بات کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اب انہیں جو اللہ کریم سے بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا اس میں کھو گئے اور بات بڑھاتے چلے گئے، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے بکریاں چراتا ہوں، درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، ڈول باندھ کر اس سے کنویں سے پانی نکالتا ہوں، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اس سے پہراداری کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ وہ ساری حقائق انہوں نے اس مزے میں بیان کر دی کہ جو لذت ہم کلامی تھی اس میں کھو گئے اور اس سے مستفید ہوتے رہے اور دل کو سیراب کرتے رہے۔ اب ہم اس سے اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ کبھی مساجد میں تھوڑی دیر رک کر نظارہ کریں، آنے جانے والے کو دیکھیں تو نمازی بھی آ رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہوتے ہیں بڑی جلدی میں، شپ شپ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، کچھ بازو گیلا ہوا، کچھ خشک رہ گیا، کچھ پاؤں دھویا گیا، کوئی بچ گیا، جلدی جلدی بہت تیزی ہوتی ہے، پھر بھاگتے ہانپتے مسجد میں آئیں گے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، کوئی یہ کوشش نہیں کرے گا کہ میں مسجد میں آؤں تو جہاں آگے جگہ ملتی ہے وہاں پہلے پہنچ جاؤں، آگے جو جگہ خالی ہے وہاں پہنچ جاؤں، نہیں، جب دروازے سے داخل ہوں گے تو کوشش ہوگی کہ یہیں رک جاؤں، آگے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جمعہ کے روز دیکھیے گا یہاں بھی، یہاں سے دروازے کھلے ہوتے ہیں، یہ کونا بھر جاتا ہے، یہ کونا خالی ہوتا ہے، تو درمیان میں کوئی دریا نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے، کوئی صحرا نہیں ہے، لذت نہیں آتی مسجد میں آگے بڑھنے کی۔ جب دیدار محبوب ہے، جمال یار سامنے ہے تو آپ روبرو کیوں نہیں ہوتے؟ اگر وہ کیفیت دل میں ہو، یہ اعتبار و یقین ہو کہ مجھے جمال الہی نصیب ہو رہا ہے، میں اللہ کی، تو ہر بندہ کوشش کرے کہ مجھے آگے جگہ ملے۔ لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ آگے مسجد خالی ہوتی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے وہیں بیٹھ جائے، پھر نماز ادا کریں گے، قیام پورا کر لیا تو رکوع پورا نہیں کریں گے، رکوع سے واپس آئیں گے تو قیام پورا نہیں کریں گے، آدھا سر اٹھائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ کریں گے تو جلسہ پورا نہیں کریں گے، جلدی جلدی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سجدے اس طرح کرو جس طرح مرغا ٹھونگے مارتا ہے، کہ پورا سر نہیں اٹھاتا، وہیں ٹھونگے مارتا رہتا ہے دانہ چگنے کے لیے۔ جلسہ کرو تاکہ جو اعضاء اور ہڈیاں ہیں اپنے اپنے جوڑوں پہ بیٹھ جائیں، پورا واپس آ کر پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں۔ تو یہ سارا کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس لیے کہ ہمیں وہ حضور حق اور اس کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ بظاہراً عقلاً ہم نے اپنے آپ کو باندھ کر لے آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چلو یہ بوجھ اتر جائے، ایسے جیسے کوئی بڑا بوجھ تھا اور جلدی جلدی اٹھے بیٹھے، وہ گٹھڑی پھینکی اور یہ جا وہ جا گئے، چلے گئے۔ لیکن اگر دل اس سے وابستہ ہو جائے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر وہ لذت آشنائی نصیب ہو جائے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کسی کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا بیٹی ہے، اس سے اسے محبت ہے، اس سے وہ ملنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا وہ جلدی جلدی بھاگتا ہوا مکان میں جاتا ہے، آدھا کہتا ہے سلام، آدھا نہیں کہتا اور واپس پلٹ جاتا ہے؟ جب اسے محبت ہے بیٹے سے یا بیٹی سے تو جہاں وہ موجود ہے وہاں جاتا ہے، سینے سے لگا لیتا ہے، پیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ جتنے لمحے مل جائیں زیادہ وقت گزار لوں، زیادہ حال احوال پوچھ لوں، اپنا حال زیادہ کہہ لوں، اس لیے کہ اس سے ایک قلبی تعلق ہوتا ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی کو باپ سے، والدین سے محبت ہے، اب وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آئے اور آدھا اندر آدھا باہر، ابا جی اماں جی السلام علیکم، اور بھاگ جائے۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ بلکہ وہ تو کوشش کرے گا ان سے پیار لے، ان کے پاؤں دبائے، ان کی باتیں سنے، اپنی بات سنائے۔ تو جب اللہ کریم سے دل کا رشتہ بن جاتا ہے تو پھر مومن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے مزے سے وضو کرے،
کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، بر وقت پہنچے اور پورے انہماک سے رکوع و سجود کرے، پورے انہماک سے سورہ فاتحہ پڑھے، آیات قرآنی پڑھے، پورے لطف سے سجدے کا مزہ لے اور زمین پہ سر رکھ کر 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہ یہ کم سے کم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک تسبیح تو ہم نیچے جاتے جاتے پڑھ لیتے ہیں، ایک نیچے ماتھا رکھ کر پڑھتے ہیں اور ایک واپسی پہ اٹھتے اٹھتے پڑھ لیتے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نمازی 3 تسبیحات اس طرح پوری کرتے ہیں رکوع میں سجود میں کہ وہ ایک جاتے جاتے پڑھ لی، ایک رکوع میں پڑھی، ایک اٹھتے اٹھتے پڑھ لی۔ کیوں؟ دل ذوق عبادت سے خالی ہیں، دل جمال یار کی تمنا سے خالی ہیں، دل جمال الہی کی آرزو سے خالی ہیں۔ عقلاً ہم نے اس بات کو مانا ہوا کہ یہ کرنا چاہیے، آ کے کرتے ہیں، خانہ پوری ہوتی ہے، بھاگ جاتے ہیں۔ مومن کی جو نشانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری کا انتظار ہوتا ہے اسے، یعنی وہ جو لذت حضوری تھی اس کے لیے وہ بے قرار رہتا ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو اور پھر وہ مزہ حاصل کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک نماز پڑھے اور اسے دوسری کا انتظار ہو تو عند اللہ وہ نماز میں ہی شمار کیا جاتا ہے، گویا وہ نماز سے خارج ہوا ہی نہیں، مسلسل نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ یہی آیہ کریمہ جو صحابہ کرام کے حق میں اللہ نے ارشاد فرمائی تراہم رکعاً سجدا، تو جب بھی انہیں دیکھے گا رکوع و سجود میں دیکھے۔ انہوں نے دنیا بھر کے کام کیے، جہاد کیے، تجارتیں کی، کاروبار کیے، سیاست کی، حکومتیں کی، ایک جہاں پر فرما روائی کی، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں ہر حال میں وہ کبھی نماز سے خارج نہیں تھے، یعنی لقائے الہی کی وہ تڑپ قلوب میں موجود تھی۔ تو فرمایا 2 کام کرو، ان تصبروا، اپنے آپ کو گناہ سے روکو، وتتقوا، اور اللہ کریم سے وہ قلبی تعلق پیدا کرو کہ لقائے الہی حاصل ہو اور لذت وصال نصیب ہو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو کفار و منافقین کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب تمہیں معیت باری نصیب ہو جائے گی، ہر حال میں اللہ کی رحمت جب تمہارے ساتھ ہوگی تو کافر اور منافقین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ بات یاد رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اس میں کتنا خلوص ہے، کتنی گہرائی ہے، وہ محض عقلاً کر رہے ہو یا اس میں دل بھی شامل ہے، کیا کیفیات ہیں تم پر، کیا وارد ہو رہا ہے، تمہاری آرزویں کیا ہیں، تمنائیں کیا ہیں، کر کیا رہے ہو، اللہ اس ساری باتوں کا احاطہ کیے ہوئے، سب کچھ اس کے روبرو ہے، وہ جانتا ہے اور وہ ذاتی طور پر جانتا ہے، اسے کسی واسطے، وسیلے یا سبب کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کریم کی یہ نعمت اور اس کی یہ عطا ہے کہ بندہ مومن کے لیے اس نے برکات نبوت کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری رکھا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ جنہیں یہ برکات نصیب ہوتی ہیں، یہ لذات نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کسی ملک میں بھی جائیں، اس ملک کا سکہ آپ کے پاس ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ کسی دوسرے ملک میں ہے اور کسی دوسرے ملک کا سکہ پاس ہے تو شاید اس کی اہمیت کا وہ اندازہ نہ ہو۔ تو اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تصوف آخرت کا سکہ ہے، زر نقد ہے۔ جب کوئی آخرت میں جائے گا، موت آئے گی، اس دنیا سے گزرے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ ایک دفعہ کا دل کی گہرائی سے اللہ کہنا کتنی بڑی دولت کا انبار ہے، اور اگر یہ چیز سانسوں میں رچ بس جائے، بدن ذاکر ہو جائے، وجود کا ہر ذرہ اللہ اللہ کرنے لگے، خون، ہڈیاں، گوشت، پوست، رگیں، پٹھے، ہر چیز اللہ اللہ کرنے لگے،
تو وہ کتنی بڑی دولت ہے اور وہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا جملہ تھا بڑا مشہور، وہ کہا کرتے تھے کہ جب قبر میں سر زمین پر رکھو گے اور اوپر سے پتھروں سے قبر ڈھانپ دی جائے گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں نے کیا کمایا اور میرے پاس کون سی دولت ہے، اس سے پہلے تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم اپنی رضا نصیب فرمائے، درد دل نصیب فرمائے، خلوص نصیب فرمائے، اور تقوی کی اس نعمت سے ہمیں محروم نہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔